لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الذی خلق السراج الوہاج والصلاة والسلام علی حبیبہ صاحب الاسراء والمعراج وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں
سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے حویلیاں کرباٹ کی سرزمین پر آج ہم سب کو اس عظیم الشان سنی کنونشن میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جامعہ صراط مستقیم کرباٹ کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر اور 19 فروری کو مینار پاکستان پر انشاءاللہ منعقد ہونے والی آل پاکستان سنی کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلہ میں اس کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مفتی محمد سجاد جلالی صاحب، مولانا قاری محمد مبشر یاسین جلالی صاحب، علامہ محمد عبدالغفار گجر صاحب، مولانا قاری محمد جمیل ساجد صاحب اور دیگر احباب کی کاوشوں سے تحریک صراط مستقیم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے آج کا یہ عظیم الشان اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ حضرت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ تحریک صراط مستقیم ضلع لاہور کے امیر علامہ محمد صدیق مصفی صاحب اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع لاہور کے امیر علامہ محمد فیاض وٹو جلالی صاحب اور کثیر تعداد میں علماء کرام جلوہ گر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ تمام شرکاء کی شرکت کو اور منتظمین کے انتظام کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا ہے اور مسلک اہل سنت و جماعت کی صداقت کا امین بنایا ہے۔ اسلام کے لیے اور غلبہ اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا یہ ایک انسان کی بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ یہ وہ مشن ہے جس کے لیے رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ کا فرمان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ اس دین کو ہر دین پر غالب کرے۔ اس دین کا غلبہ یہ ہمارا مقصد ہے، اور دوسری طرف سے اسلام کے خلاف جتنی بھی قوتیں ہیں ان کا ایجنڈا اس غلبے کو روکنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس سے خوش نہ ہوں، کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن تم نے کافروں کی خوشی اور ان کی یعنی ناراضگی کو نہیں دیکھنا، بلکہ تم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے تم نے کیا مشن اپنانے کا حلف اٹھایا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جتنی عمر اسلام کی ہے اتنی ہی اہل سنت و جماعت کی ہے۔ جب ہندوؤں، سکھوں اور یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہماری پہچان کی بات ہو تو وہ اسلام سے ہے، اور اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت سے ہے۔ تو یہ دونوں پہچانیں بڑی ضروری ہیں۔
اس بنیاد پر یہ دونوں پہچانیں ہمارے لیے لازمی ہیں، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ غلبہ اسلام گھر بیٹھے ہو جائے تو اللہ تو قادر ہے، وہ کن کہے تو سب کچھ ہو جاتا، لیکن اس نے یہ خبر دی کہ جب تم اسلام کو غالب کرنے لگو گے تو جتنے بھی اسلام مخالف لوگ ہیں وہ تمہاری مخالفت کریں گے، اور ان کی مخالفت کو تم نے دین پیش نظر نہیں رکھنا بلکہ اپنے مشن کو تم نے سامنے رکھنا۔ 14 صدیوں کا زمانہ گزر گیا ہے، اسلام کو دبانے کے لیے معاذ اللہ بڑی بڑی قوتیں آئیں، لیکن وہ خود دب گئیں، اور اسلام اللہ کے فضل سے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ آج جن حالات میں ہم موجود ہیں، اسلام پر پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے حملے ہو رہے ہیں، اور ان حملوں کے پیچھے بڑی بڑی حکومتیں ہیں، لیکن ہمیں کوئی نا امیدی نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا تعلق اس ہستی کے ساتھ ہے کہ جنہیں رب ذوالجلال نے سارے نبیوں میں سے سب سے بڑھ کے عروج عطا فرمایا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، تو اس سے آپ کی امت کو یہ سبق ملا ہے کہ ہم اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جن کی راہیں صرف زمین میں ہی نہیں آسمان میں بھی کھول دی گئی تھیں، تو جن کے رستے آسمانوں تک کھولے گئے اور جن کی راہوں کو کوئی بند نہ کر سکا، تو یقیناً ان کے غلاموں کو بھی کوئی روک نہیں سکتا، بشرطے کہ وہ اپنا تعلق ان کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبوت کے دعوے دار جھوٹے نبی طلحہ اسدی کے خلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جہاد کر رہے تھے، تو اس کے ساتھی مسلسل مارے جا رہے تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مسلسل فتح حاصل کر رہے تھے، تو اس نے اپنے چیلوں سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف بھی لے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا اتنا جذبہ ہے، پھر بھی ان میں پاور موجود ہے، اور میں زندہ ہوں، تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے، اور میں تمہارے اندر ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہارے اندر وہ جذبہ نہیں۔ ان کے نبی تو قبر میں چلے گئے ہیں، پھر بھی ان کے اندر جذبہ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس جھوٹے نبی کے جھوٹے پیروکاروں نے ایک سچی بات کہی۔ ان میں سے ایک نے کہا ہمارا اور ان کا یہ فرق یہ ہے کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا پیار ہے، اس کے نتیجے میں ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ شہادت میں میری باری پہلے آئے، میرے بھائی کی باری بعد میں آئے، ان کا یہ جذبہ ہے۔ اور ہم جو تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا یہ بیانیہ ہے، ہم کہتے ہیں میں بچ جاؤں، میرے بھائی کی باری پہلے آئے۔ تو اس بنیاد پر جو ان کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جان دینے کا جذبہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو ان کو کمزور نہیں ہونے دیتی، اور وہ مسلسل ہم پہ فتح پاتے جا رہے ہیں۔ آج 14 صدیوں کا زمانہ گزرنے کے باوجود اللہ کے فضل سے اہل حق میں یہ جذبہ موجود ہے، اور تو اور رہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی غازی ممتاز حسین قادری یہ بتا رہا تھا کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ یہ قوت انسان کی ساری صحت ایمان اور صحت عقیدہ کی بنیاد پر ہے، اور جس وقت انسان کا عقیدہ صحیح ہے، اس کی ساری زندگی محفوظ ہو جاتی ہے، اور اگر عقیدے کے اندر کمزوری آ جائے یا خرابی آ جائے تو پھر ساری زندگی برباد چلی جاتی ہے۔
مستدرک للحاکم میں ایسے شخص کا ذکر ہے کہ جو زندگی بھر کعبے کے سامنے بیٹھا رہا اور کعبے کے سامنے اس نے نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، 2-4 مہینے نہیں رہا، ساری زندگی اس نے وہاں بسر کی، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار۔ اگر ساری زندگی وہ وہاں بیٹھا رہے لیکن اس کے عقیدے میں چھوٹی سی غلطی ہو تو وہ جنت نہیں جا سکتا، دوزخ جائے گا۔ یہاں اس کی غلطی کیا بیان کی؟ فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ اس نے کلمہ پڑھا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، لیکن چونکہ وہ آل رسول علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا تو اس کا کلمہ معتبر نہ ہوا، اس کی نمازیں اسے بچا نہ سکیں اور وہ جہنم میں داخل ہوا۔ اب ہم تو اتنی دور بیٹھے ہیں کعبے سے، اس نے ساری زندگی کعبے کے سامنے بسر کی، مگر پھر بھی جہنمی کیوں بنا؟ کہ عقیدے کا فطور تھا۔ اور دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی مستدرک میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ، کہ رب ذوالجلال نے اپنے لیے مجھے چنا اور مجھے اپنا ازل سے ہی حبیب بنایا، اور پھر فرمایا اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تو عظیم ہے ہی، آپ کے اصحاب بھی اتنے عظیم ہیں کہ آپ کے صحابہ کا چناؤ اگر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا تو پھر بھی کسی امتی کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ کسی ایک صحابی کو بھی ناپسند کرتا، کیونکہ جب سرکار چنے اور پسند کرے یہ کیسے ناپسند کر سکتا ہے؟ اور یہاں تو بات اس سے آگے کی ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں میں نے نہیں چنے، میرے سارے صحابہ میرے اللہ نے چنے ہیں۔ اب جتنا کامل کسی کا علم ہو اتنا کامل اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب صحابہ کے لحاظ سے کسی کی عقیدے میں اگر کمی آئے فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا صحابہ میں سے اگر کسی ایک صحابی کے خلاف بھی کسی نے تنقید کی اور ان کو گالی دی، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت، لا یقبل منہ یوم القیامۃ صرف ولا عدل۔ ایسا شخص جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اس کے نامہ اعمال میں کوئی فرض نہیں ہوگا، کوئی نفل نہیں ہوگا۔ زندگی بھر اگرچہ وہ فرائض پڑھتا رہا، عبادات کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، مگر اس دن اس کا نامہ اعمال بالکل خالی ہوگا اور پوچھا جائے گا تیرے فرض کہاں ہیں، تیرے نفل کہاں ہیں، یعنی تو نے کیوں نہیں ادا کیے؟ وہ اقرار کرے گا کہ میں نے فرائض پڑھے، میں نے سب کچھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملے گا کہ جو اصحاب رسول علیہ السلام میں سے کسی ایک پر بھی تنقید کرے اس کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ کوئی نفل قبول ہوتا۔ اب دیکھیے پہلے تو عبادات کرنا مشکل بڑا ہے، لیکن دوسری طرف ایک عقیدے کی جو خامی ہے اس کی وجہ سے 1-2 گھنٹے برباد نہیں ہوتے، پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس بنیاد پر آج زندہ رہتے ہوئے ہم پہ لازم ہے کہ ہم پہلے نمبر پہ تو اپنا عقیدہ وہ رکھیں جو کہ درست عقیدہ ہے، اور پھر اس کے بعد روزانہ اپنا سروے کرتے رہیں، جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں اس عقیدے میں کوئی بگاڑ تو نہیں آیا۔ اب عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے، فرشتوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، یہ تقدیر پر ایمان، ان سارے عقائد کے ہوتے ہوئے اگر
اہل بیت اطہار علیہم رضوان والا جو عقیدہ ہے اس میں بگاڑ آیا تو پھر بھی بندہ جہنمی گیا۔ ان کے لحاظ سے اگر دل میں بغض ہے، اور ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لحاظ سے اگر دل میں بغض ہے پھر بھی جہنمی ہوا، ساری زندگی برباد ہو گئی۔ اور کامیاب وہی ہوا جس کو رب ذوالجلال نے ہر عقیدے کی درستگی عطا فرما رکھی ہے۔ آج زندگی کے اندر سال کسی کا مارا جائے، ایک سال لڑکا فیل ہو جائے تو کتنا افسوس ہے۔ کئی بندے خودکشیاں کر لیتے ہیں کہ سال میرا مارا گیا۔ ارے جب پوری عمر ضائع ہو جائے گی، اس دن اگر پتہ چلتا کہ یہ تو فلاں فلاں غلطی کی وجہ سے عمر ضائع ہو گئی، اور پھر بندہ ہاتھ ملتا رہتا افسوس سے کہ کاش کہ دنیا میں کوئی بتا دیتا کہ اس وجہ سے بھی عمر ضائع ہو سکتی ہے، تو میں اپنا محاسبہ کر لیتا، میں اپنی غلطی دور کر لیتا اور میں ہمیشہ جہنم میں نہ جاتا۔ تو اس بڑے خسارے سے پہلے آج ہم تجھے وہ پیغام دے رہے ہیں جو قرآن و سنت کا پیغام ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ آج وقت ہے اپنے عقیدے کو اہل سنت و جماعت کے مطابق رکھیں اور پھر روزانہ اس کا محاسبہ کرتے رہیں، تاکہ قیامت کے دن پوری زندگی تو کیا کوئی گھنٹہ کوئی منٹ بھی ضائع ہونے نہ پائے، اور جس مسلک پر ہر منٹ قیامت کے دن فائدہ دے گا اس مسلک کو مسلک اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ دونوں محبتیں بیک وقت دونوں کے لحاظ سے پائی جائیں تو کامیابی ہے، نہ ہو تو ناکامی ہے۔ تو پھر ہر وہ عقیدہ جس میں ان محبتوں کے درمیان ٹکراؤ بتایا جائے، ان محبتوں کو آگ اور پانی کی طرح قرار دیا جائے کہ ایک پائی جائے تو دوسری نہیں ہوگی، دوسری پائی جائے تو پہلی نہیں ہوگی، وہ سارے ناکامیوں کے رستے ہیں، انتشار کے رستے ہیں، فرقہ واریت کے رستے ہیں، فساد اور فتنہ کے رستے ہیں۔ اور جہاں یہ سبق ہو کہ یہ دونوں بیک وقت محبتیں ایک ہی سینے میں اکٹھی پائی جائیں، یہ امن کا راستہ ہے، یہ اہل سنت کا راستہ ہے، اور یہی اللہ کے فضل سے جنت کا راستہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حق کے لیے اپنی زبان سے یہ لفظ خود استعمال فرمایا جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں خطاب فرما رہے تھے۔ الکامل کی 3 جلد کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بحیثیت ایک محدث اور راوی کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے۔ فرمانے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی ولی اخی، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے فرمایا اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں کو فرمایا، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ اے حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اس میں جہاں یہ بہت بڑی خبر ہے کہ محبت اہل بیت کا وارث کون ہے اور دربار رسالت سے یہ تحفہ کسے ملا، وہاں یہ بھی بات بہت بڑی ہے کہ باقی مسالک اپنے نام گھڑتے ہیں، اہل سنت گھڑتے نہیں، حدیث سے پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمارا نام نکلا اہل سنت، جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بیان کیا، اور پھر ساری صدیوں میں اسی نام پر بڑے بڑے ولی غوث قطب گزرے، اور آج اللہ کا کرم ہے کہ 14 صدیوں کے گزر جانے کے بعد آج بھی یہ مسلک دنیا کی اکثریتی آبادی کا کلمہ گو ہیں ان میں مسلک ہے، اور آج ہم بھی وہ خوش نصیب ہیں کہ جس رستے پہ چل کر علی حجویری داتا گنج بخش بن گئے، جس پہ چل کے حضرت
معین الدین غریب نواز بن گئے، جس رستے پہ چل کے عبد القادر غوث اعظم بن گئے، اللہ نے وہ ولیوں والا رستہ ہمیں بھی عطا فرما رکھا ہے۔ تو مسلک اہل سنت و جماعت یعنی اس نام کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھ کے زندہ رہنا اور پھر اس کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہی پیغام حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں دیا۔ آپ کی کشف المحجوب کے اندر اہل سنت کے طریقے کا ذکر ہے، اہل سنت کے عقیدوں کا ذکر ہے، اہل سنت کے نظام کا ذکر ہے، اور اسی ٹائٹل کے تحت انہوں نے زندگی بسر کی۔ یعنی انہوں نے جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا سارے ہی صحیح ہیں، اور پنجابی میں کہتے جتھے کوئی لگا لگا راند، تو یہ منشور داتا صاحب کا نہیں تھا۔ داتا صاحب نے اہل سنت کے عقیدے کو بیان کیا، اور جو اہل سنت سے آگے پیچھے لوگ تھے ان کو اہل سنت کے نظریے کی طرف متوجہ کیا، اور جس ہندو اور جس سکھ کو کلمہ پڑھایا اس کو کلمہ پڑھاتے ہوئے ہی عقیدہ اہل سنت عطا فرما دیا۔ آج اس عقیدے کے وارث ہم ہیں، اور اس وقت غلبہ اسلام اسی عقیدے کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے۔ یہ پاور ہے۔ جس وقت عقیدے میں کمزوری آتی ہے پھر انسان بھیڑ بکریوں کی طرح بن جاتا، اور اگر عقیدے میں پاور ہو تو پھر ایٹم بم سے بھی زیادہ زبردست ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نظریے کی پختگی کے لیے کہ جس سے غلبہ اسلام ہو، 19 فروری کو مینار پاکستان پر ہم اہل سنت کو اکٹھا کر کے جو خالص اہل سنت ہے ان کے نظریات کو نئے سرے سے ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ کچھ لوگ روافض کی طرف میلان رکھنے لگے، کچھ خوارج کی طرف میلان رکھنے لگے، ہم اس عقیدے کی اذان دینا چاہتے ہیں کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، ان کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر جمی احوال و مواجید را برما جمع کنند و حقیقت مارا باقید اہل سنت متحلہ نہ سازند جز خرابی ہیچ نمی دانم، کہ اگر لوگ میری ساری شانیں بیان کریں، مجھے ولی کہیں، مجھے غوث کہیں، مجھے قطب کہیں، مگر مجھے سنی نہ کہیں، سنی ہونے کو ڈیگریڈ کر دیں، سنی ہونے کو نظر انداز کر دیں، سنی ہونے کو بیان نہ کریں، تو کہتے ہیں جز خرابی ہیچ نمی دانم، میں سمجھوں گا کہ میرا تعارف نہیں ہوا، بلکہ یہ تو خرابی ہوئی ہے کہ مجھے ولی تو کہا ہے مگر سنی نہیں کہا۔ اور کہتے ہیں اگر جمی خرابی ہا بار مار جمع کنند، اگر کوئی میرے بغض والا ہو اور وہ ہر عیب میری طرف منسوب کرے، ہر خرابی میری طرف منسوب کرے، لیکن آخر میں کہہ دے کہ عبید اللہ احرار سنی پکا ہے، کہتے ہیں باقی نہ دارم، ہم سمجھیں گے کہ ہمارے تعارف کا حق ادا ہو گیا ہے۔ آج ان حالات کے اندر پاکستان میں بہت مدت کے بعد ایک قانون پاس ہوا، وہ قانون اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا قانون ہے۔ پہلے یہ تھا کہ کسی کے لیڈر کے خلاف کوئی بولے تو اس کی سزا زیادہ تھی، صحابہ کے خلاف یا اہل بیت اطہار کے خلاف کوئی بولے تو اس کی سزا تھوڑی سی تھی۔ تو قومی اسمبلی میں کبھی نکموں سے بھی کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے تو یہ بل پاس ہوا کہ ان کو عمر قید سزا دی جائے، کہ جو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کے خلاف بولتا ہے، توہین کرتا ہے، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کے توہین کرتا ہے، یا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن جو مسلمانوں کی مائیں ہیں ان میں سے کسی کی کوئی توہین کرتا ہے، تو اس کی سزا 3 سال سے بڑھا کر عمر قید کر دی جائے۔ یہ
عمر قید سزا منظور ہو گئی قومی اسمبلی میں، لیکن ایک فرقے نے شور مچانا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ توہین کا دھندا پھر وہی کرتا ہے کہ جو چوروں کی حمایت میں بولے اور چوروں کی سزا کے خلاف آواز بلند کرے۔ حقیقت میں چور وہی ہوتا ہے اور چوروں کا پشت پناہی کرنے والا وہی ہوتا ہے، چونکہ ایک طبقہ پاکستان میں ایسا ہے، ان کی عبادت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، سرکار کی آل کو، چونکہ امہات المومنین بالاتفاق آل رسول علیہ السلام میں سے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ واقعات روزانہ ہوتے ہیں۔ آج جس وقت یہ قانون پاس ہوا بڑی مدت کے بعد، تو وہ جگہ بجگہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ قانون ختم کیا جائے، یہ بل واپس لیا جائے۔ تو میں یہ آج کے اجتماع میں آج کی آپ کی وساطت سے، چونکہ پورے ملک میں ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو قانون ہے اہل بیت اطہار کی ناموس کا قانون، صحابہ کرام کی ناموس کا قانون، ازواج مطہرات کی ناموس کا قانون، یہ پوری پاکستانی قوم کے دل کی آواز ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ حدیث کا پیغام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لہٰذا ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے بھی اس قانون کا دفاع کریں گے اور یہ قانون واپس نہیں ہونے دیں گے، یہ قانون واپس نہیں ہونے دیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ پاکستان تو بنا ہی ان ہستیوں کی ادب و احترام کی خاطر ہے۔ اہل سنت، یہ وقت جاگنے کا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، کچھ پیر تو ہی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو اسی بات کا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن آج کہاں گئے وہ پیر کہ جب توہین ہوئی نہیں تھی وہ کسی کے اشاروں پہ ناچ رہے تھے، اور آج جب کہ وقت ہے کہ ووٹ دیا جائے اس قانون کو اور آواز بلند کر دی جائے کہ یہ صرف قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے اور پاس کیا ہے، یہ صرف ان کا ذاتی مسئلہ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے قرآن کا مسئلہ ہے۔ آج کتنے پیر گونگے بن کے بیٹھے ہیں آستانوں پہ، کتنے لیڈر گونگے بن کے بیٹھے ہیں، ادھر روافض روزانہ اس بل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ بل واپس لیا جائے، اور اہل سنت کے کئی گونگے لیڈر ابھی تک اس کے حق میں بیان نہیں دے رہے۔ ہم اس اجتماع میں ان تمام گونگوں کی مذمت کرتے ہیں کہ جہاں ان کے نذرانے مارے جائیں وہاں تو فوراً بولتے ہیں، اور جہاں ان مقدس ہستیوں کے ادب کی بات ہے اور ایک قانون کی بات ہے جو بڑی مشکل سے پاس ہوا، اور اب اس کو واپس کرانے کے لیے ناہنجار کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ لازم ہے ہر سنی مسجد سے اس بل کی حمایت میں آواز گونجے۔ یہ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں سب کو چاہیے کہ کم از کم ایک جمعہ اس بل کی حمایت میں، جو ناموس اہل بیت کا قانون ہے، ناموس صحابہ اور ناموس امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون ہے، اس کے حق میں جمعے پڑھائیں۔ آستانوں سے کچھ پیروں کی آواز بلند ہوئی، جو نہیں ہوئی ان کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لیڈر جن کا تفضیلیوں اور رافضیوں کے ساتھ میل جول ہے، کھانا پینا ہے، وہ اپنے تعلقات نبھا رہے ہیں کہ کہیں رافضی ناراض نہ ہو جائیں۔ یاد رکھو، یہ ناراض بھی ہو جائیں تو انسان کا کچھ بگڑ نہیں سکتا، اور آل و اصحاب ناراض ہو جائیں تو پھر کچھ سنور نہیں سکتا۔ اس لیے آج ہمیں اس قانون کے تحفظ کے لیے بھی اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، اور اس سلسلے کا بڑا نعرہ کہ جس کو پوری دنیا سنے، وہ نعرہ انشاءاللہ 19 فروری کو مینار پاکستان پہ لگانا ہے۔ دیکھو، ایک گھر میں بیٹھ کے جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا جو چوک میں کرتے ہیں۔ اب یہ جس طرح آج ہم یہاں اکٹھے ہیں، اگر ہم 2-4 بیٹھ کے بات کریں تو اس کا وہ اثر نہیں جو اب ہم کر رہے ہیں تو اثر ہے۔
تو ہمیں یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی غالب اکثریت ہیں. اگر تم ووٹ کے مسئلے میں الیکشن میں ظاہر نہیں کر سکتے تو کم از کم یہاں تو ظاہر کرو. مینار پاکستان پر سنیت کو ووٹ دینے کا وقت آیا ہے کہ یہ دنیا میں پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ایک فرقہ کہتے ہیں کہ سارے پاکستان کے لوگ ہمارے مسلک پہ ہو گئے ہیں, انہوں نے سنیت کو چھوڑ دیا ہے. دوسرا فرقہ کہتا ہے سارے ہمارے مسلک پہ ہو گئے ہیں, انہوں نے سنیت کو چھوڑ دیا ہے. 19 فروری کو لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر تم دنیا کو بتا دو کہ وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں, وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. سنی آج بھی اپنے جھنڈے کے ساتھ قائم کھڑا ہے. اب دیکھیے کچھ لوگ وحدت اور اتحاد کا نعرہ لگا کے اہل سنت سے فراڈ کرتے ہیں. اب وہی جو سنیوں کو ساتھ بٹھا کے کہتے تھے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, اب کہتے ہیں نہیں ہم دو ہیں, کہ یہ بل سنیوں نے منظور کروایا ہے تو ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے. تو جو ان کے پاس جا کر دعوتیں کھاتے ہیں آج وہ توبہ کریں اور باز آئے. وحدت کس طرح ہو سکتی ہے کہ جب کوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صحابہ نہ مانے, معاذ اللہ ان کی طرف لفظ کفر کی نسبت کرے, لفظ منافقت کی نسبت کرے. آج کسی کے باپ کو کوئی گالی دے تو وہ ساری زندگی اس سے نہیں بولتا کہ اس نے میرے باپ کو گالی دی, ساری زندگی اس سے نہیں بولتا کہ اس نے میری امی کو گالی دی. تو سوچو تو صحیح, جو حضرت صدیق اکبر کو بھونک رہا ہو کیا اس کے پاس جا کر کھانا کھانا تمہیں راس آئے گا؟ جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف بول رہا ہو, ایک جو حقیقی سچا بیٹا ہے اس ماں کا, وہ بھلا کیسے ان کو گالی دینے والے کے ساتھ جا کے بیٹھے گا؟ یہ غیرت کا مسئلہ ہے, غیرت کا معاملہ ہے. تو آج وہ جو وحدت کا نام لیتے تھے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کچھ صحابہ کا احترام نہیں کیا جا سکتا, ہم سے اس بل کے ذریعے احترام کروایا جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں جن رب نے چنا ہے اور رب نے پسند کیا ہے, تمہاری اس بک بک سے انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, مگر رب تو دیکھ رہا ہے کہ جنہیں میں نے چن کے محبوب کا غلام بنایا تھا یہ ان کو گالیاں نکالنے والے ہیں. لہذا جو بھی آج بغض اور تنقید کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا, اور جو آل و اصحاب کی محبت میں نعرے لگائے گا اللہ اسے جنت کی ٹکٹ عطا فرمائے گا. لہذا وقت وقت کی بات ہوتی ہے, جو حالات ہوں انہیں دیکھنا چاہیے. ایک عالم دین کی اب یہ ڈیوٹی ہے کہ جب ووٹ مانگا جا رہا ہے ناموس اہل بیت کے لیے یا ناموس صحابہ کے لیے, تو وہ اپنی قوم کو تیار کرے, اور قوم کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت اپنے بجلی کے لیے, گیس کے لیے تو ہر کوئی آواز بلند کر سکتا ہے, لیکن ایمان کے لیے بجلی گیس کا معاملہ یہاں سے ہے, اور ایمان کی بجلی کا معاملہ قبر کی ٹھنڈک کے ساتھ ہے اور جنت کی چاندنی کے ساتھ ہے. لہذا یہ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے, اور صرف ایک یہ ہی نہیں, اب ادھر قرآن مجید کی بھی حرمتی کی گئی, اس کے خلاف آواز اٹھانا, ناموس رسالت کے حق میں آواز بلند کرنا. اور یاد رکھیں کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں صرف بندے کا سر نظر آئے کہ یہ بھی وہاں کھڑا ہے, صرف پاؤں رکھے, پاؤں اٹھائے, بازو بلند کرے, اپنے جوش کا اظہار کرے, اللہ اس ادا پر بھی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ 19 فروری کی جو حاضری ہے مینار پاکستان پر, اس مسلک کی حمایت میں جس کی صداقتیں عرش سے اتری, جس کی حقانیت لوح محفوظ سے اتری, جس کی مٹھاس شہد سے بھی زیادہ ہے, جس کی خوشبو گلاب سے بھی زیادہ ہے,
اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا يَتَعُونَ مَوْتٍ يَغِيظُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ فرمایا کہ جس وقت تم قدم رکھو، قدم اٹھاؤ، صرف چل کے کہیں چلے جاؤ، جس کی وجہ سے کافر کا دل جل جائے، اللہ تمہارے اس چلنے پر بھی تمہارا عمل صالح لکھ دیتا ہے۔ لہذا اس دن کے ایک بڑی حاضری جس کا یہ اعلان ہم کر چکے ہیں کہ اس دن مسلک کے اہل سنت کے حق میں ریفرینڈم ہوگا، تو جس مسلک کی بنیاد پر ہمارے نسب صحیح ہیں، جس مسلک کی بنیاد پر ہمارے نکاح صحیح ہیں، جس مسلک کی بنیاد پر کل ہمارا جنازہ صحیح ہوگا، جس مسلک کی بنیاد پر منکر نکیر کے جواب میں ہمیں کامیابی ملے گی، جس مسلک کی بنیاد پر قبر روشن رہے گی، جس مسلک کی بنیاد پر میدان محشر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہماری جگہ بک ہو چکی ہے، جس مسلک کی بنیاد پر ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے کوثر کا جام ملے گا، اس مسلک کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے آپ نے 19 فروری کو مینار پاکستان پہ پہنچنا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت نظریات کو اجاگر کرنے کے لیے اتنی بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور یہ جہاد کائنات کا عظیم ترین جہاد ہے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا ایک ملفوظ پیش کرتے ہوئے آپ سارے لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ آپ کے جو ملفوظات ہیں اس میں یہ لکھا ہے، فرمانے لگے کہ جب کفار کی فوجیں مسلمانوں پہ حملے کریں، وہ حملہ جتنے بھی بڑے اسلحے کے ساتھ ہو، ٹینکوں کے ساتھ، توپوں کے ساتھ، گولوں کے ساتھ، میزائلوں کے ساتھ، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان کسی بد عقیدہ کی تقریر سے ہوتا ہے، جتنا نقصان کسی بد عقیدہ کی مجلس میں جانے سے ہوتا ہے، کسی بد عقیدہ کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوتا ہے، کسی بد عقیدہ کے پیچھے جمعہ پڑھنے سے ہوتا ہے، کسی بد عقیدہ کا لیکچر سننے سے ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، کہنے لگے کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کافر نے حملہ کیا، مسلمان کو گولا لگا اور جان نکل گئی، تو فرماتے ہیں کہ حق پر کہتے ہوئے جان نکل جائے تو نقصان نہیں، یہ تو شہادت ہے۔ یہ نقصان کچھ نہیں ہوا، بندے کا ایمان تو محفوظ رہا، شہادت مل گئی۔ اور کہنے لگے کہ وہ بد عقیدہ شخص جو ہے اس کی وجہ سے جان نہیں جائے گی، ایمان جائے گا، اور ایمان برباد ہوگا تو پیچھے بچے گا ہی کچھ نہیں۔ تو ہم اس تحفظ کی تو فکر کرتے ہیں، اس دفاع کے لحاظ سے تو جذبہ ہے، اور اس میں نقصان تو ہے ہی نہیں، شہادت ہے اگر ایمان پہ قائم رہتے ہوئے جان چلی گئی۔ اور دوسری طرف دن رات فائرنگ ہو رہی ہے ہمارے ایمانوں پر، ہمارے عقائد پر، ہمارے اولادوں کے عقیدوں پر، ہمارے رشتہ داروں کے عقیدوں پر، اور اس سے تحفظ کے لیے ہمیں فکر ہی نہیں۔ اور جو تحفظ کی دعوت دے ہم اس کو فسادی کہہ دیتے ہیں، جو کہے کہ اپنا ایمان بچاؤ ایسے فتنہ پروروں سے، تو عام لوگ کہتے ہیں یہ تو فتنے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب عقائد متواترہ پر حملہ ہو رہا ہو
اور ہم خاموش بیٹھ کے تماشا دیکھیں، فرما ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی، ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی کہ عقائد اسلامیہ متواترہ پہ حملہ ہوتا رہے اور ہم کہیں کہ ہم پیر ہوتے ہیں، ان حملوں کو روکنا ہمارا کام نہیں، یہ مولوی روکتے رہے۔ کہتے ہیں کہ جب مرزا قادیانی کے خلاف ہمارا مارکا چل رہا تھا تو کچھ مخلصین نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ یہ تقریریں کرنا، مناظرے کرنا یہ فقیروں کا کام نہیں، آپ اپنے مسلح پہ بیٹھے اور یہ باتیں چھوڑیں۔ کہا وہ مخلصین تو تھے مگر ان کو اخلاص کا معنی نہیں آتا تھا کہ اگر ہم مسلح پہ بیٹھے رہیں اور مرزا قادیانی اسلام کی فصلیں اجاڑ جائے تو کل ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ زمانہ مرزا قادیانی والا گزر چکا تھا اور بعد میں عقائد اہل سنت پہ پہرا دینے کا وقت گزر رہا تھا، تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا جیسے اس زمانے میں ہم نے غیرت مند فکر کیا اور بے غیرت فقیری کا اختیار نہیں کیا، فرما آج مہر علی شاہ کے ہوتے ہوئے سنی عقائد پر اگر کوئی حملہ کرے اور مہر علی شاہ سائیڈ پہ ہو کے بیٹھا رہے، فرمایا ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی۔ لہذا مسلک اہل سنت جو کہ جامع مسلک ہے، دوسری طرف کہیں ایک چیز کی کمی، کہیں دو کی، کہیں چار کی، کہیں 10 کی، یہ وہ ہے کہ جس میں کوئی کمی نہیں، اس میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محبت، سارے ولیوں کی محبت، صدیقوں کی محبت، شہیدوں کی محبت، اس میں کسی سے بغض نہیں، اس میں کسی کے لیے تبرہ نہیں، ساری مقدس ہستیوں کا پیار ہی پیار ہے۔ اس بنیاد پر اس کو جنت اور اہل جنت کا رستہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور اس پر سارے ولی پہرا دیتے رہے، اور بالآخر اعلی حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نے اس کے اصول قرآن و سنت کی روشنی میں جو چلے آ رہے تھے ان کو واضح کیا، اور آج اللہ کا فضل ہے وہی امام احمد رضا کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں بھی ہے اور میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ جس وقت کوئی وقت گزر جائے اور بعد میں پتہ چلے تو ہر کوئی کہتا ہے کاش کہ مجھے پتہ چلتا کہ فلاں پہ حاضری لگنی ہے، میں بھی وہاں پہنچ جاتا، وہاں چہرے گنے جائیں گے، میں بھی پہنچ جاتا، وہاں پہ اتنی سوغات بٹے گی، میں بھی پہنچ جاتا۔ تو 19 فروری سے پہلے پہلے یہ صرف ان علماء کا ہی فریضہ نہیں، آپ سب کا بھی فریضہ ہے کہ یہ ملک مسلک اہل سنت کی جد و جہد سے بنا تھا، اور آج اس کو باقی رکھا جا سکتا ہے تو سنی مسلک کی حقانیت سے ہی باقی رکھا جا سکتا ہے۔ جو اللہ سے مخلص نہ ہوں، اللہ کے دین سے مخلص نہ ہوں، وہ کسی ملک سے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ اس بنیاد پر پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس دن آپ اپنے گھروں سے نکلیں۔ یہ 19 فروری تک کے دن یہ سارے کے سارے بیج کاشت کرنے کے ہیں۔ آج اگر بیج کاشت کرو گے، سینہ بسینہ دعوت دو گے، ہر کسی کو پیغام دو گے، وہاں جا کر صرف اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ اس سنی کانفرنس میں جو کبھی بنارس میں آل انڈیا سنی کانفرنس 1940 میں جس وقت اور اس کے بعد منعقد ہوئی تھی تو نتیجے میں پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ آج کی سنی کانفرنس اگر کما حق کو کامیاب ہو گئی تو اللہ کے فضل سے پاکستان کی تکمیل ہو جائے گی اور پاکستان کا تحفظ ہو جائے گا۔ اس سلسلہ میں بھی علماء کرام کم از کم ایک جمعہ کہ سنی کانفرنس کے مقاصد کیا ہیں قرآن و سنت سے یہ ضرور بیان کریں، اور اس کے بعد قافلوں کی تیاری کے لیے خصوصی طور پر دعوت دیں۔ اب جتنی ایڈورٹائزمنٹ چاہیے اتنا پیسہ ہمارے پاس موجود نہیں کہ ہر چوک میں اس کے فلیکس لگے ہوں، لیکن یہ جو مدنی میڈیا ہے، ممبر کی آواز ہے، اور یہ جو مومن کے منہ میں زباں ہے، جس کے لیے کہتے ہو دہن میں زباں تمہارے لیے، جسم میں ہے جہاں تمہارے لیے،
اس میڈیا کو اچھی طرح استعمال کریں اور ہر طرف یہ پیغام پہنچائیں. اور یہ جو بیدیاں روڈ کا علاقہ ہے، یہاں بسوں کا بہت بڑا قافلہ گجر صاحب کی قیادت میں، جمیل ساجد صاحب کی، شاہ صاحب کی قیادت میں نکلنا چاہیے، کیونکہ جو دور دراز سے، سندھ سے، پشاور سے، دور دراز سے آئیں گے، ان بیچاروں کا تو کرایہ ہی بہت زیادہ لگ جائے گا. یہ قریب بیٹھے ہوئے آپ جس انداز میں آسانی سے اپنی گواہی دے سکتے ہیں، آپ کو ضرور نکلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی مت چھپاؤ. تمہارے پاس گواہی ہے ناموس صحابہ کے لیے، ناموس اہل بیت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، ختم نبوت کے لیے، کہ یہ دیش ختم نبوت کے متوالوں کا دیش ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں کا دیش ہے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبانوں کا دیش ہے. اس گواہی کے لیے آپ نے وہاں جا کر بیٹھنا ہے. آپ کو دیکھ کر واشنگٹن تک انشاءاللہ سارے چوروں بدماشوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ دین کے متوالے کل بھی زندہ تھے، دین کے متوالے آج بھی زندہ ہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آج اس موقع پر دستار فضیلت بھی ہے. جامعہ صراط مستقیم حویلیاں کرباٹ، جو آپ کے ہاں ایک بہت بڑا قرآن و سنت کا سرچشمہ ہے، جہاں صرف حفظ ہی نہیں بلکہ درس نظامی بھی پڑھایا جاتا ہے. میں ماسٹر مشتاق صاحب اور دیگر تمام احباب کو، مدرسین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، حفاظ کرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو، اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ ان کو علوم اسلامیہ کی تکمیل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. یہ پیر صاحب کا بھی اسی سلسلہ میں یہ محبت نامہ میرے سامنے ہے، جس میں لکھا ہے کہ انشاءاللہ 14 اکتوبر کو ہفتہ کے دن عرس ہمدم رحمہ اللہ تعالیٰ کے موقع پر آستانہ عالیہ ہمدم چھنگا مانگا شریف میں بھی سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا. یہ خطبہ کنونشن میں ایوان اقبال کے اندر ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے شہر شہر میں سنی کانفرنسز کا جال بچھایا جائے گا، ہر طرف کانفرنسیں منعقد کی جائیں گی. اسی سلسلہ میں قبلہ پیر صاحب نے بھی یہ اہتمام کیا ہے اور بندہ ناچیز کو وہاں شرکت کی بھی دعوت دی ہے. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میری بھی حاضری ہو. یہ جو پیغام ہے جس کے لیے میں نے آپ کے پاس حاضری دی کہ میں خود آپ حضرات کو دعوت دوں، تو کیا آپ سب حضرات نے میری دی ہوئی دعوت کو سن لیا ہے اور سن کے قبول بھی کر لیا ہے؟ تو یہ آگے دعوت پھیلانی ہے. یہ کون سی تاریخ ہے؟ 19 فروری. جگہ کون سی ہے؟ مینار پاکستان. وہاں کانفرنس کا نام ہے آل پاکستان سنی کانفرنس، جو اس ملک کی غالب اکثریت کے عقیدے کی مظہر ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.